چیئرمین پی ٹی آئی نمبر 1 اور مقبول ترین لیڈر، پی ٹی آئی ناقابل شکست کیوں؟ نون لیگ کے لیے اقتدار کی راہیں تو ہموار کی گئیں، مگر یہ راہیں نون لیگ کے لیے کٹھن بن گئی۔ کے پی کے میں بڑے اجتماعات اور عوام کا ریئیکشن، اور اس کے ساتھ جو کے پی کے ہے اس میں جو ہو کیا رہا ہے، دو پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر جو ہیں وہ کون سی جماعت میں چلے گئے ہیں اور کیوں چلے گئے ہیں۔ جنگ میں ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے جسے الیکشن ملتوی کرنے کی راہیں ہموار ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ جنگ میں اور چارسدہ میں کیا ہوا، اس کے نتیجے میں الیکشن کیوں ملتوی کیے جا رہے ہیں، خوف کس کو ہے، بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نون لیگ کے لیے تو اقتدار کی اس وقت کرسی تیار ہے، مگر اس کرسی تک پہنچنے کے لیے جو کارپیٹ بچھائی گئی ہے، اس کارپیٹ کے نیچے سے ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اس پہ چلنا دشوار ہو چکا ہے۔ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ ناظرین، میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اس وقت جو ملکی سیاست ہے وہ بڑے عجیب سے پیچ و خم کا شکار ہے۔ اس میں ایک جماعت کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ دبایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، شامل کرایا جا رہا ہے۔ اقتدار کی کرسی جو ہے وہ تیار سجی پڑی ہے، جن کو لانا ہے ان کے لیے تمام راستے جو ہیں وہ کلیئر ہیں، مگر وہ راستے کلیئر ہونے کے باوجود کٹھن ہیں۔ پہلے آج بات کرتے ہیں جی پی ٹی آئی کے جو دو بڑے لیڈر ہیں، بڑے حمایتی تھے، وہ اغوا ہو گئے تھے، ان کی لاپتہ ہونے کی رپورٹیں درج کی گئی تھیں۔ آج وہ نمودار ہوئے استحکام پاکستان پارٹی میں، اور وہاں پر انہوں نے اس پارٹی کا گلے میں جو ہے وہ پہن لیا، اور جہانگیر ترین صاحب مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جہانگیر ترین صاحب کی اس مسکراہٹ میں ان مجبور لوگ جو شامل ہو رہے ہیں، ان کی جو ظلم و ستم اور ان پر جو مجبوریاں ہیں، وہ اس پر مسکراتے ہیں کہ یار آپ لوگ تو ادھر تھے، میں نے کروایا نا شامل ادھر۔ مگر جہانگیر ترین صاحب ابھی تک عوام میں کوئی قابل ذکر اپنا جو ہے وہ جلسہ نہ کر سکے۔ یہ تو تشدد سے آپ اپنے ان لوگوں کو ساتھ ملا لیں گے، مگر لوگوں کو ووٹ کون دے گا؟ جہانگیر ترین صاحب، اصل مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں میں آپ نے کہا تھا کہ میں جا کر اپنا بیانیہ بناؤں گا، لوگوں میں بیانیہ دینے کی بجائے آپ تو لوگوں کو اغوا کروا کے انہیں اپنی پارٹیوں میں شامل کروا رہے ہیں۔ یہ کچھ ہو رہا ہے جی۔ علی نواز ایوان اور سردار آصف نقوی جو ہیں وہ بھی وہیں پر نمودار ہوئے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اس کا جو عوام میں ریئیکشن ہو رہا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو بڑا ناخوشگوار واقعہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اس کی تعلیمات اپنے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہیں کہ تشدد کا راستہ اپنایا جائے، مگر ملک کے اگر حالات دیکھیں اور اس واقعے کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ وہ ہے جس نے لوگوں کو بھڑکا دیا۔ جنگ میں بروانہ صاحب ہیں، انور بروانہ صاحب ہیں، وہ اپنی الیکشن کمپین کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کے ڈور ٹو ڈور کمپین جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے ووٹ دیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم ووٹ آپ کو نہیں دیں گے، ہم تو پی ٹی آئی کو دیں گے، تو یہاں آپس میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ تو وہاں کے جو بروانہ صاحب ہیں وہ ان کو کہتے ہیں ووٹ دیں نہ دیں، آپ کے ووٹ کی اوقات کیا ہے؟ ہماری بات ہو چکی ہے،
ہم نے تو آنا ہے، تو اسی بات نے آگ لگا دی۔ بڑا کلیش ہوا، مار داڑ ہوئی، بھروانہ صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اچھی خاصی وہاں پر پٹائی کی گئی۔ انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے۔ اس طرح کی تشدد جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس تشدد کی راہ اپنانے سے پی ٹی آئی کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے حمایت کرنے والے لوگوں کے لیے ایک سوچ کا مقام ہے، کیونکہ یہی تشدد کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کو اس وقت مختلف مصائب کا، مقدمات کا چیئرمین کو سامنا ہے۔ حالانکہ چیئرمین کہتا ہے کہ ایسا مت کریں، مگر وہاں پر بھروانہ صاحب نے لوگوں کو بھڑکایا۔ جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے، جن کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ ان سے بات ہو چکی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حوصلہ شکنی کریں، ان سے لا تعلقی کریں، تاکہ یہ جو ریئیکشن ہے عوامی، یہ بڑھتا بڑھتا ملک میں جو ہے، اگر آپ انتخابات کراتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو جماعت لے کر برس اقتدار آنا چاہتے ہیں، لوگوں کا یہ دبا غم و غصہ کس طرح بلاسٹ ہوگا، کیا وہ الیکشنوں کو اس کا رزلٹ مان لیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسے واقعات کو دیکھتے ہوئے یوں ہی لگتا ہے۔ چارسدہ میں لوگوں کی بڑی تعداد جو نکلی ہے، بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد، اس نے ان دونوں واقعات نے جو نون لیگ ہے ان کو چکنا کر دیا۔ اور سنا ہے بڑا اجلاس ہوا ہے جی، جس میں یہ اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشنوں کے انعقاد کو ملتوی کیا جائے، 8 فروری کے انتخابات کو فی الحال ملتوی کیا جائے اور نون لیگ کے لیے کچھ بہتر کیا جائے۔ یہ ہے جی واقعات۔ اور اس کے ساتھ نون لیگ کے لیے اب یہ جو نون لیگ اپنی حمایت کا وہ کر رہی ہے کہ ہمیں حمایت ہے اور ہم نے آنا ہے، یہ نون لیگ کے لیے ایک بڑی مصیبت بنتی جا رہی ہے۔ ان کے کینڈیڈیٹس کیسے اپنے ووٹرز کے ساتھ وہ انٹریکشن کریں گے؟ ان کے لیے یہ جانا مشکل ہو چکا ہے۔ جو فرخ حبیب صاحب ہیں، انہی کی کسی نے ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، وہ بھی کنویسنگ کے لیے کسی کے ہاں جاتے ہیں تو اپنے گارڈز کو جو ہے وہ پیچھے کھڑا کرتے ہیں گلی کے کونوں میں۔ تو یہ خوف کی علامت ہے کہ لوگ غیر محفوظ ہیں کینڈیڈیٹس۔ تو ماحول ایسا بنایا جائے، اگر ان کو لانا ہے کسی کو یا کس طرح بھی لانا ہے، تو اس کا ایک راستہ ہے الیکشن۔ عوام کا مینڈیٹ اگر انہیں نہیں دیا جاتا تو وہ حالات کس وقت کس طرف جا سکتے ہیں۔ کے پی کے میں کارنرز میٹنگ ہو رہی ہیں اور ایک بڑے کنونشن کی تیاری ہے۔ پنجاب میں کارنر میٹنگ کے انعقاد ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ایک طرف سب پارٹیوں کو چھوٹ ہے جلسوں کی، مگر ایک پارٹی کو اگر دبائیں گے تو اس کا ریئیکشن عوام میں وہ ظاہر ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک افسوس کا مقام ہے۔ ملک میں تشدد کے عنصر کو جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے، کیونکہ تشدد جو ہے یہ ایک چھوٹی سی چنگاری ایک کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ یہ الیکشن جو ہے وہ کیوں ملتوی ہوں گے؟ کیا ملتوی کرانے سے مقاصد پورے ہوں گے؟ اس وقت لوگوں کی تعداد جو ہے، اس وقت مختلف سروے جو آ رہے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مقبول ترین لیڈر جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہیں۔ مقبول ترین چیئرمین پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ناقابل شکست ہو چکی ہے۔ سروے جو آتے ہیں، انڈیویجول سروے ہیں، پارٹیوں کے اپنے سروے ہیں، انٹرنیشنل سروے ہیں، اس نے اس وقت جو ہے وہ آنے والوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ دوسرا ناظرین کرام، ایک اور بات ہے، نون لیگ کے لیے مصائب ان کی اپنی جو ہے ملاقاتیں اس وقت برطانوی اور امریکی سفیر جو ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لوگ اس سلسلے میں بڑے چوکنا ہیں۔ لوگوں کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ رجیم چینج جو ہوا ہے اس کے سلسلے میں جو معاہدہ امریکہ نے کیا ہے، جس کی ہر وقت باویلا مچایا جاتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آئیں، ان کے ایک طرف سارے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے اور فیصلے سلائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پھانسی اور اس کی عمر قید کی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں، وہ بھی عدالتی فورم پر۔ تو یہ جو نون لیگ سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ انہیں اقتدار میں تو لے آئے گا، مگر یہ ملاقاتیں عوام سے نون لیگ کو دور کر رہی ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کو مقبول ترین سے
ناقابل تسخیر لیڈر جو ہے اس نے بنا دیا ہے۔ نون لیگ اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ آ جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے اقتدار کا جو ہے وہ ایوان تیار ہے۔ اس کے ساتھ اس وقت سارا کچھ اہتمام ہو چکا ہے۔ خود دیکھ لیں بروانہ صاحب کی جو وہاں پر وہ ہے کہ ان کی بات ہو چکی ہے مگر لوگ جو ہیں وہ قبولیت نہیں دے رہے۔ وہی بات ہے نا، مقبولیت تو نہیں ہے، قبولیت ضرور ہے۔ تو اس طرح سے اگر الیکشن عوام کی امنگوں کے اس کے کنٹریری رزلٹ کے طور پر جس حکومت کو لائیں گے تو کیا وہ ملک میں ڈیلیور کرنے دیا جائے گا اس حکومت کو؟ وہ حکومت کیسے چلے گی؟ وہ معاشی ترقی کیسے کرے گی؟ وہ استحکام کیسے لائے گی؟ وہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کرے گی؟ بڑے سوالیہ نشان ہیں جن کے جوابات دینا ضروری ہے، اور اسی کی روشنی میں اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔